مغرب کی نماز کے بعد جو شخص نہاتا ہے اور پانی میں جو ہے وہ 7 پتے بیری کے ڈال کے ان کو جوش دیا جائے گرم کر کے، پھر اس میں اور پانی ملا کر جو شخص اس کے ساتھ نہاتا ہے تو وہ سارا سال امن میں رہتا ہے، جنات اور شیاطین اور اس طرح کی جو بندشیں وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مجرب عمل ہے جو مغرب کے بعد ہی کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، دو دو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور سلام کے بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، یا پھر سورہ اخلاص 21 بار پڑھ لی جائے۔ تو پھر اسی طرح ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھی جائے، یا سورہ یاسین پڑھ لی جائے، جو آسانی سے ہو سکے وہ پڑھ لیں۔ 6 رکعتیں یہ مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہیں۔ اور اس کے بعد صلاۃ الخیر کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو، نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہو۔ تو یہ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی 70 حاجات کو پورا فرمائے گا، اور سب سے چھوٹی حاجت اس بندے کی مغفرت فرمانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کے رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت ادا فرمائی، پھر آپ نے بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 14 بار پڑھی، پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، جو ایسا کام کرے گا جو میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص اس رات میں 4 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، چاہے جیسے بھی پڑھ لے، اس میں کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ سورت کون سی پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، تو صرف 4 رکعت نماز نفل ادا کر لے اور اگلے دن روزہ رکھ لے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اٹھو مردان شب بیدار، مشغول عبادت ہو، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی۔ جو شخص 8 رکعت نماز نفل اس رات میں ادا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور پھر اس کا ثواب سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح پور فطور کو بھیجتا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس نمازی کی مغفرت کروا کے اسے نہ جنت میں بھجوا دوں۔ تو یہ 8 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 12 رکعت نماز نفل کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نماز نفل پڑھے اس طرح کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر 12 رکعت مکمل کرے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ تو تھی رات کے عبادت کے متعلق اور قیام اللیل کے متعلق جو آپ نے سماعت فرمایا۔ تو سرکار کا فرمان ہے
کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھو۔ تو روزے کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان المعظم کا روزہ رکھا تو وہ 2 سال ایک گزشتہ اور آئندہ کے روزوں کا ثواب پائے گا، یعنی ایک روزہ جو ہے وہ 2 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو جن پرندے درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان معظم آ پہنچا، جس کو سرکار نے اپنا کہا، وہ ماہ مکرم آ پہنچا، جس کو سرکار نے اپنا کہا، وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ امام آ جائے کہ ضیاء، دھل جائیں گے دفتر اسیاں کے، امام آ جائے کہ ضیاء، دھل جائیں گے دفتر اسیاں کے، بخشش کا حسین پیغام لیے وہ مونس و ہمدم آ پہنچا۔